الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين آمنوا أشد حبا لله اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. پچھلے درس میں والذین آمنوا اشد حبا للہ سے متعلق گفتگو کی گئی تھی کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. جس طرح مشرک اور کافر غیر اللہ سے محبت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو، مشرکین کی بھی چند قسمیں ہیں. بعض مشرک وہ ہیں جو مکمل طریقے سے غیر اللہ سے ہی محبت رکھتے ہیں اور اللہ سے محبت نہیں رکھتے. یہ شرک کا سب سے بدترین درجہ ہے. بعض ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین سے محبت تو رکھتے ہیں لیکن اللہ سے زیادہ غیر اللہ سے محبت ہے. یعنی اللہ سے محبت ہے لیکن غیر اللہ کی محبت زیادہ ہے ان کے اندر. اور بعض ایسے ہیں جو اللہ سے بھی محبت رکھتے ہیں بہت زیادہ اور جیسی محبت اللہ سے رکھنی چاہیے ویسی محبت غیر اللہ سے رکھتے ہیں. یعنی اللہ کی محبت تعظیم والی محبت، عظمت والی محبت، ہیبت والی محبت، ایسی محبت وہ غیر اللہ سے بھی رکھتے ہیں. یہ سب تینوں قسمیں شرک کی ہیں. لیکن سب سے بڑی جو بدترین قسم یہ کہ انسان صرف غیر اللہ سے محبت کرے اور اللہ کو بھول جائے اور اس کے بعد اللہ سے بھی محبت ہو لیکن اللہ سے زیادہ غیر اللہ سے محبت. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت تو بہت ہے لیکن جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے ویسی محبت وہ غیر اللہ سے کرتے ہیں. اگر ان حالات کو موجودہ دور میں قبر پرستوں، مزار پرستوں اور درگاہوں اور مزاریوں پر فٹ کیا جائے تو یہ بات صادق آتی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کم غیر اللہ سے محبت زیادہ ہے. اس کی مثال ہے کہ اگر ان کو اللہ کی قسم کھلائیے تو اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیں گے لیکن اپنے قبر والوں کی، اپنے پیروں کی، اپنے بزرگوں کی اور ریڈی میڈ اولیاء کی وہ قسم کھانے سے ڈرتے ہیں. اور انہی کی ایک مثال یہ ہے کہ جو لوگ 11ویں کرتے ہیں جس کو 11ویں شریف کہا گیا، 11ویں کبھی شریف نہیں ہوا، ایسے لوگ شریف ہو ہی نہیں سکتے. تو جو 11ویں کرتے ہیں اگر 11ویں نہیں کیا تو وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں پیرانے پیر کی بد دعا لگ جائے گی، ان کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھینس مر گئی، فلاں مصیبت آ گئی، ہم نے اس سال 11ویں نہیں کری. لیکن وہی اگر بقرعید کے موقع سے قربانی ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں کیونکہ اللہ کی محبت نہیں ان کو کم ہے، غیر اللہ سے محبت زیادہ ہے. اور کہ انسان اللہ سے بھی خوب محبت کرتا ہو لیکن غیر اللہ سے محبت کرتا ہو. یہ مشرکین مکہ میں تھا. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. وہ کہتے تھے کہ ہم ان بزرگوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان بتوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ نفع نقصان کے مالک، اصل تو ہمارا مالک اللہ ہے لیکن یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے. یعنی اللہ سے بہت زیادہ محبت تھی لیکن اللہ جیسی محبت معبودان باطلہ سے کرتے تھے کہ یہ دراصل واسطہ ہے ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. وہ لوگ اللہ کے علاوہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کے نقصان کو دور کر سکتے ہیں، نہ یعنی نقصان پہنچا سکتے اور نہ نفع پہنچا سکتے. ان کو معلوم ہے کہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے لیکن یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں. اس کے باوجود اللہ نے ان کو مشرک کہا، ان کو کافر کہا. قل یا ایھا الکافرون نازل ہوئی.
اللہ نے ان کو جاہل کہا، قل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ غیر اللہ کی عبادت کرو؟ اس سے معلوم ہوا کہ آج کے قبر پرستوں کا شرک جو ہے مشرکین مکہ سے بھی زیادہ بڑا ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ سے ان کی محبت ایسی تھی کہ جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے تھے اور پانی جہاز ڈوبنے لگتا تھا، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تمام معبودان باطلہ کو بھول جاتے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے اور اخلاص سے دعا کرتے اور اللہ ان کی دعا قبول کر لیتا۔ ان کو یقین تھا کہ وہی سننے والا ہے، وہی پریشانی کو دور کرنے والا ہے، وہی مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ لیکن آج کے قبر پرست مسلمان مصیبت اور پریشانیوں میں اللہ کو پکارنے کے بجائے ان کو پکارتے ہیں، پیران پیر کو پکارتے ہیں، بندہ نواز کو پکارتے ہیں، یسوع دراز کو پکارتے ہیں، غریب نواز کو پکارتے ہیں، اور بعض ایسے بدعقیدہ مسلمان ہیں جو قصیدہ بردہ پڑھتے ہیں۔ قصیدہ بردہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل سمجھا گیا، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به، اے روئے زمین کی اور کائنات کی سب سے افضل مخلوق، آپ کے علاوہ مجھے پناہ کون دے سکتا ہے؟ میں کس کی پناہ میں آؤں گا؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها، دنیا اور آخرت آپ کی سخاوت اور آپ کے فیض کا نتیجہ ہے۔ ومن علومك علم اللوح والقلم، اور لوح اور قلم جو بھی ہے یہ آپ کے علم کا حصہ، نعوذ باللہ۔ اور آج کے مشرک مسلمان قبر پرست کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے پلوے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے، نعوذ باللہ۔ کیا اللہ کی توحید نہیں ہے یہ؟ نعوذ باللہ۔ وہی جو مستوی عرش تا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ عیسائیوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کی روح جو ہے عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گئی؟ یہی تو عقیدہ آج کے قبر پرستوں کا کہ اللہ کی روح جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حلول کر گئی، سیم ہے۔ لہذا یہ سب کے سب مشرکین ہیں، اور یہ قبر پرست اللہ رب العالمین کی توحید پر حملہ آور ہیں اور شرک کی غلاظتوں میں یہ ڈوبے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن محبت کی چند صورتیں بتائی گئیں کہ اللہ کی محبت یہ ایمان کی روح ہے، ایمان کی غذا ہے، عبادت کی روح ہے، عبادت کے ارکان ہیں، تمام ظاہری اور باطنی عبادتوں کی بنیاد محبت پر ہے۔ اس سے متعلق آپ کو بتایا گیا عبادت کے ارکان میں محبت، امید اور خوف ہے جس کا ذکر کیا گیا۔ لیکن اللہ کی محبت کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی محبت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جو اللہ رب العالمین سے خالص محبت رکھتا ہے وہ اللہ والوں سے بھی محبت رکھے گا۔ جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، اصفیاء ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اور ظاہر اس کائنات میں اللہ کے سب سے زیادہ محبوب، اللہ کے چہیتے لاڈلے اور اللہ کے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خالص محبت رکھنا یہ اللہ کی محبت کے تابع ہے، یعنی اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ اور اللہ کی محبت کے لیے ضروری ہے کہ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 پر عمل کریں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم۔ کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ بندہ رسول اللہ کی اتباع اور پیروی کرے، یعنی آپ کی سیرت، آپ کی زندگی کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائے، آپ کی گفتار اور کردار کا عملی پرتو بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام معمولات پر عمل کرنے کی کوشش کرے، سنت کا علم حاصل کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو تمام طریقوں سے افضل سمجھے، تمام چیزوں کو بھول جائے، رسول اللہ کی سنت کو نہ بھولے، ہر چیز سنت کے مطابق کرے۔ یہاں تک کھانسنا بھی ہو تو سنت کے مطابق، بولنا بھی ہو تو سنت کے مطابق، یہاں تک چلنا بھی ہو تو سنت کے مطابق، یہاں تک کہ سفیان ثوری کہتے ہیں ان استطاعت اللہ تحق راس الا بالذرف بعد، سر کھجلانا ہو تو بھی سنت کے مطابق۔ یہ ہے اتباع۔ اس جیسی اتباع اگر ہوگی جیسے صحابہ نے کی تھی تب ہم اللہ کی محبت کے صحیح دعوے دار ہیں۔ ورنہ یہودی لوگ بھی کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی بیٹوں کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے لاڈلے ہیں۔ وہ لوگ کہتے تھے تو اللہ نے کہا کہ تم لاڈلے اور چہیتے ہو تو اللہ عذاب کیوں دیا، بندر سور کیوں بنایا، اللہ نے ظالموں کو مسلط کیوں کیا، اللہ کے لاڈلے اور چہیتے ہو تو تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا، سود اور رشوت مبتلا کیوں ہو گئے،
آپس میں خون کیوں بہایا، کاری کیوں کی، زناکاری فحاشی میں کیوں مبتلا ہوئے؟ یہ اللہ کے محبوب کی علامت نہیں، مبعوث کی علامت۔ بندر سور کیسے بنا؟ بندر سور بنا دیے گئے وہ لوگ، تم محبوب کیسے ہو سکتے ہو؟ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جس کے دل میں ہوگی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرے گا اللہ کے بعد۔ اس لیے یہ حدیث آپ کو سنائی گئی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین۔ کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کی نگاہ میں اس کے من ولدی اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ اولاد اور والدین کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ نسبی رشتہ جو ہوتا ہے انسان کے درمیان اور اس کے درمیان بہت اہمیت حامل ہوتا ہے۔ انسان کے دل کے اندر رچا بسا ہوتا ہے، خون کے اندر دوڑتا، خون ہے تو خون میں دوڑتا رہتا ہے اس کی ماں۔ اور والدین سے محبت اس لیے بھی کہ روئے زمین پر اللہ کے بعد سب سے بڑا حق جو ہے والدین کا۔ لیکن اولاد سے بھی محبت فطری محبت ہے، ماں باپ سے محبت فطری محبت ہے، عام انسانوں سے محبت فطری محبت ہے۔ لیکن یہ محبت اللہ اس کے رسول کی محبت پہ غالب آ جائے تو پھر آدمی کا ایمان جو ہے کمزور ہو جائے گا، یہ ضائع ہو جائے گا۔ لا یؤمن احدکم نفی کمال ہے، یہ نفی صحت ہے، یہ نفی وجود ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ نفی کمال ہے، نفی کمال یعنی ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اور نفی صحت بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان کی نفی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی محبت بالکل کم ہو اور ان لوگوں کی محبت بہت زیادہ ہو اور ان کی تعظیم ہو، تو ظاہر ہے نفی صحت بھی ہے، یعنی اس کا عمل مقبول نہیں ہوگا حالات کے اعتبار سے۔ لیکن آپ نے یہ صحابہ کو کہا یہ نفی کمال ہے، یعنی ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نگاہ میں اس کے اولاد اور اس کے والدین تمام بہت زیادہ محبوب ہو۔ اور اس کی ایک مثال بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے محبت میں، اس لیے ہاتھ پکڑنا یہ بدعت نہیں ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ انت احب الیہ کل شیء الا من نفسی، آپ ہر چیز سے زیادہ میری نگاہ میں محبوب ہیں سوائے میری ذات کے۔ تو انسان کی ذات انسان کو بہت عزیز ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا لا حتی اکون احب الیک من نفسی، نہیں ہو سکتے تم کامل مومن جب تک کہ میں تمہاری نگاہ میں تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو کہا یا رسول اللہ اب آپ ہماری نگاہ میں ہماری جانوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، یعنی جانوں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے امت پر۔ اور یہ حدیث بھی ہے من ترک دینا او ضیاعا فلیاتنی، جس نے جو ہے کوئی مر گیا اور من ترک مالا فلورثتی، جس نے مال چھوڑا وہ اس کے وارثین کا ہوگا، لیکن جو مر گیا اور اس کے اوپر قرضہ ہے یا اس کے بال بچوں کی کفالت نہیں ہو رہی ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ یہ اس صورت میں کہا جب اللہ نے آپ کو مال سے نوازا، بیت المال سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے دنیاوی وسائل پیدا فرما دیے، اس لیے فلیاتنی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوں سے زیادہ حق اس لیے رکھتے ہیں کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، ہدایت کے حریص ہیں اور ایمان والوں پر بہت زیادہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والے۔ ہم جتنے زیادہ اپنے لیے ہمدرد ہیں اس سے زیادہ قسم اللہ کے رسول اللہ ہمارے ہمدرد ہیں۔ آپ ہم امت پر اس سے کہیں زیادہ شفیق تھے، اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے امت کے لیے اور آپ گڑ گڑاتے رہے جب آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی انہن ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کی مغفرت کر دے تو تو عزیز اور حکیم ہے، غالب حکمت والا ہے۔ قام لیلۃ حتی الصباح، پوری رات قیام کرتے رہے آتے صبح ہوگی، روتے رہے امت کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر بھی پہنچے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور اس کے بعد جو بتوں کے بارے میں کہا ان اضللن کثیرا من الناس وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام رب انہن اضللن، یعنی ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اس آیت میں پہنچے تو آپ بہت روئے، یہاں تک کہ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا امت کے مقابلے میں۔ امت کی فکر تھی آپ کو، بہت زیادہ فکر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ آدھے جنتی جو ہے تمہاری آدھی امت کو جنت میں داخل کریں یا شفاعت کو پسند کرو، یعنی یا تم تمہاری آدھی امت کو جنت میں داخل کرتے ہیں یا شفاعت اختیار کرو۔
آپ نے کہا فخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو اختیار کیا کہ قیامت کے میں شفاعت کروں گا. وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَن مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، بخاری شریف میں یہ روایت، یہ لفظ، یہ بات کہ میری امت کے ان تمام لوگوں کو میری شفاعت ملے گی جس نے شرک سے اپنے آپ کو بچایا اور اپنے دامن کو داغدار نہیں کیا، خالص توحید پر اس کی موت ہوئی تھی. آپ ہماری جانوں سے زیادہ ہمارے ہمدرد ہیں یا نہیں؟ ہم اپنی دنیا کی پرواہ کرتے ہیں اور اللہ کے نبی ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی فکر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سب سے زیادہ مہربان تھے مخلوق میں، لہذا آپ کے اوپر سب سے بڑا حق ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اس لیے کہا گیا. اور اس کے بعد جو یہ حدیث اندر انس ہے، 3 چیزیں جس کے اندر ہوگی ایمان کی میٹھا چکھ لے گا. یہ حدیث تو الحمدللہ آپ نے سن لیا کہ اللہ اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو، اور اللہ اس کے رسول کے محبوب ہونے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. اللہ اس کے رسول کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے کلام سے محبت کرو نا. کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں اس وقت؟ ہمارا ٹائم قرآن میں زیادہ جا رہا ہے یا موبائل پر، فیس بک پر، انٹرنیٹ پر، کھانے پینے کی چیزوں پر، ٹہلنے پر؟ اگر اللہ سے محبت ہوتی تو اللہ کے کلام سے محبت کرتے نا. 1 حرف پر 10 نیکی، 1 پیج پڑھیں گے تو 5,000 نیکیاں ہیں، 1 پیج میں 5,000 نیکیاں ہیں. اور قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا. اور جب انسان قبر سے نکلے گا تو القرآن یبقى صاحبه حين ينشق عنه القبر هل تعرفني قال لا اعرف قال انا صاحب. انسان جب قبر سے اٹھے گا گھبرائی حالت میں، یہ قرآن جو اس نے پڑھا تھا، یہ قرآن کہے گا میں تمہارا ساتھی ہوں، کیا مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں پہچانتا ہوں. کہا کہ وہی قرآن جو تم پڑھتے تھے، یعنی تمہاری قرأت، تمہاری عبادت ہو. میں تم کو رات میں جگاتا تھا، تہجد میں تھے تم، اور دن کو پیاسا رکھتا تھا، جس میں نفلی روزے رکھتے تھے. پھر اس کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا، اس کے سر پہ عزت کا تاج رکھا جائے گا، اور ان کے ماں باپ کو بہت بہترین قیمتی جوڑے پہنائے جائیں گے کہ پوری زمین اور آسمان اور کائنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہم انا نسألک الفضل. یہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے. اور رسول اللہ سے محبت کی دلیل یہی ہے کہ آپ کی حدیث سے محبت، آپ کی ذات سے محبت. تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، آپ کو صادق اور امین کا خطاب دیا تھا، تو وہ جو ہے آپ کی ذات سے محبت تھی. اس لیے یہ محبت کافی نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اخلاق اور کردار سے بھی محبت کرتے تھے، لیکن آپ کی دعوت سے، آپ کی نبوت سے محبت نہیں تھی. اظہار محبت تو ابو طالب نے بھی کیا سب سے زیادہ. آپ کے لیے ڈھال بنے رہے، پوری زندگی ڈھال بنے رہے، اور نبوت اور رسالت کی ادائیگی میں آخری وقت تک ابو طالب نے آپ کی حفاظت کے لیے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو جمع کر لیا کہ اگر میرے بھتیجے پر کوئی آنچ آئے سب مل کر مقابلہ کرو. کیسی محبت تھی بولیے آپ لوگ؟ تھی یا نہیں تھی؟ 3 سال شب ابی طالب میں، یعنی نبوت کے 7ویں سال سے لے کر نبوت کے 10ویں سال تک 3 سال تک بائیکاٹ کی زندگی گزاری ابو طالب نے، اور بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگوں نے. ان کا حقہ پانی بند، ان کے لیے رسد بند، غلے بند، یہاں تک کہ چھالوں کو کھا کے زندگی گزاری انہوں نے. ان میں سے بہت سے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے. کیا وہ جہنم سے بچ جائیں گے؟ کیا وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ یا خاندانی اصلیت کی بنیاد پر محمد بن عبداللہ سے محبت تھی، محمد رسول اللہ سے محبت تھی. اور نہ آپ کی نبوت سے محبت ہوتی، آپ کی رسالت سے محبت ہوتی، ایمان لے آتے. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں ابو طالب کے لیے کوشش کی، یا عمی لو قلت کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، اگر آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کی آپ کی حجت پیش کروں گا. پھر بھی نہ پڑھ سکے. اللہ نے ہدایت نہیں دی، مقدر نہیں تھی. تو یہ محبت کافی نہیں ہے. محبت اتباع ہونا چاہیے، محبت انقیاد ہونا چاہیے. ان المحب لمن يحب مطیع، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے. لہذا اللہ کے رسول سے محبت کی علامت نمبر 1 آپ کی زندگی میں آپ کی سنت سے، آپ کی سیرت سے محبت ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقش قدم پر چلے. اور آپ کے جانے کے بعد خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پھیلانے کا شوق ہو، آپ پر جو حملے ہو اس کا جواب دے. اور رسول اللہ کی محبت کی علامت یہ بھی کہی جاتی ہے صدق ہو، تصدیق و فیما امر، جو باتیں آپ نے تصدیق و فیما اخبر، جو خبریں آپ نے بتائی ہیں قیامت سے متعلق، جنت جہنم سے متعلق، دجال سے متعلق. امام مہدی آئیں گے آخری زمانے میں، جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے گا اور پوری دنیا سے ظلم کو مٹائیں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے، دین محمدی پر عمل کریں گے، تمام اختلافات کو مٹائیں گے. تو یہ آپ کی خبروں کی تصدیق کرنا ہے. اگر آپ سے محبت ہے تو آپ یہ بھی تصدیق کیجیے کہ آج جو ہے کیمرہ بول رہا ہے، آج
آج انٹرنیٹ بول رہا ہے، زمانہ آئے گا کہ انسان کے زانو بولیں گے، ایک زمانہ آئے گا کہ چھڑی کے چھلکے انسان سے بات کریں گے، یہ زمانہ آئے گا درندے کتے بات کریں گے۔ اگر رسول اللہ سے محبت ہے تو اس کی تصدیق کرنا ہے، جو بھی خبریں آپ نے بتائی شک نہیں کرنا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں دجال کی کہانی ایک افسانہ ہے اور امام مہدی کی حدیث کا انکار کرنے والے کیا رسول اللہ کے سچے متبع ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تعاطفی امام، اور جو آپ نے حکم دیا اس پر چلے۔ اللہ کی بات، رسول اللہ کی بات ایک طرف، پیر کی بات ایک طرف، تو اللہ اس کے رسول کی بات پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ میں قرآن حدیث پہ کیوں نہیں چلتے؟ بیچ میں یہ روڑے کیوں لٹکاتے ہیں؟ ڈائریکٹ ہر چیز ہم لے رہے ہیں، آکسیجن ڈائریکٹ، ماں کے پیٹ میں روزی ڈائریکٹ، سورج کی گرمی ڈائریکٹ، حرارت ڈائریکٹ، لیکن رسول اللہ کی اتباع نہیں کریں گے، نہیں سمجھ میں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، اور اماموں کو گزرے ہوئے 1300 سال ہو گئے۔ 1300 سال کی پیروی کر رہے ہو اور ان سے 100 سال پہلے، 60 سال 70 سال پہلے رسول اللہ کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ کیوں انڈائریکٹ لے آیا معاملہ؟ ہر چیز میں ڈائریکٹ، دنیا میں ڈائریکٹ اور اتباع میں انڈائریکٹ۔ یہ کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ ہم نے تم کتاب رفیع تدرسون، کیا کوئی کتاب نازل ہوئی ہے؟ رسول اللہ، اور اگر ایسی بات ہوتی تو قرآن حدیث کے مقابلے میں نئی نئی کتابیں کیوں بنائی گئی؟ نئے نئے قوانین کیوں بنائے گئے؟ فرضی مسائل کیوں بنائے گئے؟ پیری مریدی کا طریقہ کیوں بنایا گیا؟ قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ اور شاذلیہ وغیرہ یہ فرقے کیوں بنائے گئے؟ کیوں نہیں محمدی بن کے رہے؟ یہ رسول اللہ کی محبت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی سنت سے نفرت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور رسول اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ خوب درود پڑھو۔ صبح شام جو 10 بار درود پڑھے گا اس کو نبی کی شفاعت ملے گی انشاءاللہ، حدیث حسن ہے۔ جو جتنا درود پڑھے گا قیامت کے دن نبی سے اتنا ہی قریب ہوگا۔ جو اذان کے بعد درود پڑھ کے اذان کے بعد کی دعا پڑھے گا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اس کے حق میں نبی کی شفاعت ثابت ہوگی، یعنی واجب ہوگی، واجب ہوگی۔ یہ محبت کی دلیل جی۔ واجتناب ما نهى عنه وزجر، جن چیزوں سے منع کیا ان سے فوراً رک جائے۔ واللہ یعبد اللہ الا بما شاء، رسول اللہ سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ آپ عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں۔ دیکھیے وضو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو میں اختلاف نہیں، غسل میں اختلاف نہیں، آپ اختلاف دور کرنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن دیکھیے آج ایسے کیسے فرضی مسائل ہیں، ایسے کیسے نماز کے طریقے بنا لیے، اور وضو کے طریقے میں جو گھپلہ بازی ہو گئی، نماز کے طریقے میں، ہر چیز میں ڈائریکٹ بخاری کیوں نہیں پڑھتے، مسلم کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کی علامت نہیں بلکہ رسول اللہ سے نفرت اور آپ کی سنت سے نفرت کی پہچان ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ جب سے مجھ کو شوق حدیث رسول سے تیار ہو گئی ہے میری زبان عزیز، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو۔ نمبر 2، ہم کسی سے محبت کریں تو اللہ کے لیے محبت کریں، اس لیے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی کتاب سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے دین سے محبت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت سے محبت کرتا ہے، نبی کی حدیث سے محبت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت سے محبت کرتا ہے، وہ قرآن حدیث کے مطابق چلتا ہے۔ دین کی بنیاد پر جو آدمی انسان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے رحمت کے سائے میں جگہ دے گا، معلوم ہے یا نہیں؟ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہوں اور اللہ کے لیے جدا ہوتے ہوں، اللہ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن سائے کی کوئی سائے نہیں ہو۔ اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے ملنے کے لیے جاؤ گے، اللہ کی محبت غالب آ جائے گی، اس لیے کہ وہ اللہ کے طریقے پہ چلتا ہے، نبی کی سنت پہ چلتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی کسی بھائی سے ملنے جاتا ہے تو اللہ کی محبت اس کے لیے واجب ہوتی ہے۔ کیا حدیث نہیں ہے مسلم شریف کی؟ وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی، میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میری رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری رضا کے لیے آپس میں بیٹھتے ہیں، میری رضا کی خاطر اپنے بھائیوں کی زیارت کرتے ہیں۔ کہاں گئے وہ لوگ جو اپنے بھائیوں سے اللہ کے لیے ملتے ہیں؟ کہاں گئے وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ کہاں گئے وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے سفر کرتے ہیں؟ ساری رشتہ داری ہماری جو دنیا کے اوپر آ گئی ہے، اللہ اکبر۔ جبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی، اللہ، یہ چیز اگر آ جائے گی نا تو ہر روز ہمارا ایمان بڑھے گا۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمارے ایمان کی اصلاح فرما، ہمارے عقیدے کی اصلاح فرما، ہماری نگاہوں کی اصلاح فرما، ہمارے قلوب کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہم کب اس پر عمل کریں گے؟ من عاد مریضا او زار خلہ ناداه مناد ان طبت وطاب ممشاہ وتبوأت من الجنة منزلا، جس نے کسی مریض کی عادت کی، یعنی اللہ کی رضا کے لیے،
یا اپنے بھائی کی زیارت کی کہ میرا دینی بھائی ہے، ایک پکارنے والا پکارتا ہے انطق، تمہارا عمل پاک ہو گیا، اللہ اکبر، تمہارا عمل پاک ہو گیا، وطاب ممشاک، تمہارا چلنا بھی پاک، وتبوأت من الجنت منزلا، اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا، کیونکہ جنت میں ناپاک لوگ داخل نہیں ہوں گے۔ تو جنت میں گھر اس لیے بنا کہ دل پاک ہوا، جنت میں گھر اس لیے بنا کہ عمل پاک ہوا، جنت میں گھر اس لیے بنا کہ انسان کا کردار پاک ہو گیا اس کے ذریعے۔ الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین، جو پاک لوگ ہوں گے، جن کا عقیدہ پاک، جن کی روزی پاک ہے، جو پاک دل رکھتے ہیں، اپنے پاک دین سے محبت کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، موت کے وقت فرشتے ان کو سلام کریں گے، اللہ اکبر، اور جنت کی بشارت دیں گے، اللہ اکبر، کتنی بڑی بشارت، اللہ اکبر، بہت بڑی بشارت، اللہ اکبر۔ اسی طرح سے اس آدمی کو ایمان کی مٹھاس ملے گی جو ایمان لانے کے بعد کفر میں لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرتا ہے جس طرح آگ میں گرنے کو۔ اس کی مثال تو ہم نے آپ کو دی ہے پچھلے درس میں، عبداللہ بن حذیفہ سہمی کی، اس لیے اس کے اوپر کوئی تفسیر کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ابن عباس کی جو حدیث ہے موقوف ہے، یعنی ابن عباس کی یہ قول ہے، لیکن اس کی تائید میں کئی حدیثیں بھی ہیں۔ من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، یہ حدیث حسن ہے انشاءاللہ۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور کسی سے نفرت اس لیے کی کہ وہ اللہ کے دین سے نفرت کرتا ہے، یہ اس گناہ کرتا ہے، وعطا للہ، اور اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دیا اور اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیا، اس لیے اللہ کی رضا کے لیے دیا کہ یہ دین کا کام کرے گا، مسجد بنائے گا، مدرسہ بنائے گا، ہم نے دیا، اور مزار بنائے گا، درگاہ بنائے گا، غلط کام میں خرچ کیا اس لیے ہم نے اس کو نہیں دیا۔ فقد استکمل ایمان، ایمان کو اس نے مکمل کر لیا، اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے لیے اگر محبت خالص نہیں ہوگی اور اللہ کے لیے اگر کسی سے نفرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے دین سے نفرت کرتا ہے اس لیے اس سے نفرت کرتے ہیں، تو ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا، ہم کو ایمان کی مٹھاس نہیں ملے گی، ایمان کی لذت نہیں ملے گی، ایمانی حرارت نہیں آ سکتی ہمارے اندر۔ شرک کا وائرس، کفر کا وائرس اور تقلید اور شخصی کا وائرس، شرک و بدعت کا وائرس، گناہ اور معصیت کا وائرس، کینہ کپٹ کا وائرس جو ہے ہمارے جسم کو کھا جائے گا۔ اور ایسی محبت پیدا کرنے کے لیے ہم کو دعا بھی کرنا ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 10، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ اور یہ دعا بھی جو حدیث ثابت ہے، اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سقيم قلبي، اللہ میرے دل کو ہدایت دے، میری زبان کو صحیح کر دے، میرے دل سے کینہ کپٹ ختم کر دے۔ تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ یہ صفت آ جائے گی۔ یہ صحابہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے، خود بھوکے رہ کر دوسرے کو کھانا کھلاتے تھے، خود پیاسے رہ کر دوسروں کو پانی پلاتے تھے، خود ضرورت کو روک کر کے دوسروں کی ضرورت پوری کرتے تھے، اس لیے ان کو ایمان کی مٹھاس تھی، ان کو جنت کی مٹھاس مل گئی تھی، ان کو اللہ کی رضا کی مٹھاس مل گئی تھی، اللہ نے ان کو چن لیا تھا، اللہ نے دین کو محبوب بنا لیا تھا ان کے دلوں میں۔ ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم، اللہ نے ایمان کے ان کے دل کو خوبصورت بنا دیا۔ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر کی نفرت، گناہ کبیرہ کی نفرت، عام گناہوں کی نفرت اللہ نے دل میں پیدا کی۔ کب کی؟ قربانیوں کے بعد، ایثار کے بعد، بے شمار محنتوں کے بعد، سب کچھ لٹانے کے بعد یہ ملا ہے، اور ہم میٹھا میٹھا ہاتھ ہاتھ کڑوا کڑوا تھو تھو محرم کی تعزیہ داری کر کے اور شب برات کے حلوے مارے کر کے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے، نہیں ہو سکتا کبھی یہ محالت یہ جنونس، یہ محال ہے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا ہے۔ ہاں، اس لیے یہ ابن عباس کا جو قول ہے، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی اور اللہ کے لیے کسی سے دوستی کی، محبت عام محبت ہے، ولایت کے معنی تھا دوستی، اللہ کے لیے دوستی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا دوست اللہ ہے اور اس کے رسول ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ ایمان والوں سے دوستی کرو، یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکات دیتے ہیں، اور رکوع کے اندر ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں، یہ ہے دوستی۔ اور اللہ کے لیے دشمنی کی، کیونکہ وہ دین سے دشمنی کرتا ہے، شریعت سے دشمنی کرتا ہے، سنت سے نفرت کرتا ہے، یعنی جیسے بدعتی سے نفرت کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے بھائی، بدعت کا کام کرنے والوں سے نفرت کرنا کہ نہیں؟ من وقر صاحب بدعہ فقد عان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی، اس نے اسلام کی بلڈنگ کو گرانے میں مدد کی، اسلام کی بلڈنگ کو گرانے میں مدد، بدعتی کی تعظیم کرنا۔ اور اس سلسلے میں عمر بن عبد العزیز کا قول ہے، لا تجعل صاحب بدعہ فیمرض قلبه،
یہ حضرت حسن بصری کا قول ہے، بدعتی کے ساتھ مت بیٹھو ورنہ تمہارا دل کیا ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا، دشمنی۔ ارے ایک مثال دے رہا ہوں، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن نبی، یہ 3 صحابہ جو اللہ کے اولیاء ہیں، جنود اللہ ہیں، اللہ نے ان کی شان میں آیتیں نازل کی، یہ پکے مومن تھے، لیکن ایک گناہ ہو گیا، غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، آپ نے سوشل بائیکاٹ کر دیا، بیویاں ان سے جدا ہو گئیں، نہ ان کو سلام کیا جاتا تھا اور نہ ان کے سلام کا جواب دیا جاتا تھا۔ اس لیے امام بخاری نے جو باب من ارتکب کبیرۃ لا یسلم علیہ، جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو نہ اس کو سلام کیا جائے، نہ اس کو سلام کا جواب دیا جائے۔ ہم یہ قاعدے کو اگر فوراً نافذ کر دیں تو کیا کوئی بچے گا؟ ویران ہو جائے گا شہر۔ بہرحال ایک مثال دیا کہ صحابہ کتنے اعلیٰ معیار تھے، کتنے اونچے معیار تھے، بھی صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، معاویہ بن ابی سفیان رضوان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، عمرو بن عاص کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، مردود رذیل لوگ، ذلیل اور خسیس لوگ، یہ یہودیوں کی آواز میں آواز ملانے والے اور رافضیوں کی آواز میں آواز ملانے والے لوگ، بھوکنے والے لوگ ابھی بھی موجود ہمارے کیمپوں میں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ ان کے شر سے محفوظ فرمائے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی اور اللہ کے لیے دوستی کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی، فإنما تنال ولاية الله بذلك، وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ اللہ اکبر، معلوم ہے ولی، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، اللہ مولا الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اللہ اکبر، ولی بنو گے تو کیا ہوگا؟ یخرجوا من الظلمات، اللہ شرک کے اندھیروں سے توحید کی طرف، بدعت کے اندھیروں سے سنت کی طرف، اور گناہ کے اندھیروں سے طاعت بندگی کی طرف، تنگیوں سے آسانی کی طرف لے آئے گا۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات۔ وہ ولایت کب ہمیں ملے گی؟ جی، جس درجے کا ایمان ہوگا، جس درجے کا عقیدہ ہوگا، جس درجہ آپ سنت سے قریب ہوں گے، اسی کے مطابق آپ کا درجہ بڑھے گا۔ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایمان اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے دوستی اور دشمنی اگر ہے تو اللہ کا ولی بنے گا، اور ولی کے اوپر خوف نہیں ہوگا، موت کے وقت خوف نہیں، قبر سے جب اٹھیں گے تو بھی خوف نہیں ہوگا، قیامت میں بھی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، واحدۃ مستبشرہ، ہنستے ہوں گے، مسکراتے ہوں گے، خوشیوں اور مسرتوں سے لبریز ہوں گے، وجوہ یومئذ ناعمہ، چہرے تر و تازہ ہوں گے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ان کے چہرے شاداب فرحا ہوں گے، ناظرۃ الی ربہا، اللہ کا دیدار میدان محشر میں بھی کریں گے، اور جنت میں تو اللہ کا خاص دیدار ہوگا ہی۔ یہ سارے فوائد ہیں اللہ کے ولی بننے پر۔ اور اللہ نے آگے فرمایا لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا فی الاخرہ، دنیا میں بھی بشارت ان کے لیے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں محبت ڈال دے گا، سکون کی زندگی عطا فرمائے گا، بیویوں بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا، یا اللہ ہمیں اس لائق بنا دے، اور اللہ سچا اور اچھا خواب دکھلائے گا، اللہ حلال روزی عطا فرمائے گا۔ یہ ہے ولی کی پہچان۔ اللہ کفایت شعری عطا فرمائے گا، قناعت عطا فرمائے گا۔ یہ سب صفات ہیں اولیاء کی، جن کے بارے میں اللہ نے کہا ان کو اچھی زندگی دیں گے دنیا میں، یہ اچھی زندگی کہ اللہ قناعت عطا فرمائے گا، سکون قلب عطا کرے گا، پاک اور حلال روزی عطا کرے گا، اور جو کچھ روزی تنگ بھی ہوئی تو دل کو اللہ کشادہ رکھے گا۔ غنی عن کثرۃ العفو ولکن الغنی غنی النفس، مال و دولت کی کثرت یہ مالداری نہیں بلکہ دل کی مالداری، دل کو اللہ غنی بنا دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچھ نہیں ہوتا لیکن آپ کا دل سمندر تھا، اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کی کچھ بھی حقیقت نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں کے پاس، کیونکہ وہ دنیا کو نہیں دیکھتے تھے، وہ جنت کو دیکھتے تھے، وہ ایمان کی بشاشت کے پانے والے تھے، وہ اللہ اس کے رسول کے حکام پر عمل مٹنے کا جذبہ کرنے والے تھے۔ وہ دنیا میں اللہ نے بھیجا ہی تھا ایمان کی کھیتی کرنے کے لیے، اور آخرت کی کھیتی کو سرسبز و شاداب کرنے کے لیے، دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا۔ یہ صفت ایسے نہیں آئے گی میرے بھائیوں میری بہنوں، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ہمیں دعائیں کرنی پڑے گی، استغفار کرنا ہوگا، سنت سیکھنا ہوگا، رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنا ہوگا، آنے والے حملے دین پر جو ہے اس کا جواب دینا ہوگا، شرک و بدعت سے روکنا ہوگا، تعویذ و گنڈوں پریتوں کو توڑنا ہوگا، جب برات کے حجم ماننے کی مخالفت کرنی ہوگی۔ سنت کو پھیلاؤ گے، سورج کی روشنی ہے، بدعت کی مثال اندھیرے کی ہے، جہاں جہاں سنت پھیلے گی رات کا اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا ایمان کی مٹھاس کوئی نہیں چکھ سکتا، جہاں میں نے بتایا اس سے پہلے کہ دیکھیے پانی کا ایک ٹیسٹ، کھانے کا ایک ٹیسٹ، حیدرآباد کی بریانی کا ایک ٹیسٹ، اور مندی کم وقت ایسا آیا کہ سب کے اوپر نشہ ایسا طاری ہو گیا، ساری مسیلیں خالی نظر آئیں گی، لیکن مندی ہوٹل کو دیکھیے ٹوٹل فل فل فل، کل کے کل مندی ہوٹل فل ہے۔ کیا ہے یہ مطلب؟ نشہ نہیں ہے، نشہ آ چکا ہے، یہ حدیث ہے،
ذکرت فیکم سکرتان و سکرت الجار و سکرت حب العیش، حدیث انس، آخری زمانے میں جہالت کا نشہ ہوگا، خوش عیشی کا، خوب اچھا کپڑا پہنے، خوب بہترین کھانا کھائے، دولت کا، پیسے کا، آرام طلبی کا نشہ آ جائے گا. یہ نشہ چل رہا ہے یہ. اور اگر یہ نشہ دیکھنا ہو تو منڈی کے ہوٹلوں کو دیکھ لو، تو ایمان کی مٹھاس نہیں چکھ سکتا چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے، جب تک کہ یہ صفت نہ آئے اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی. ایمان والوں سے محبت کیجیے، بہت اہم چیز ہے، بہت یعنی قیمتی چیز ہے آپ کے لیے، ہیرا ہے یہ. قد صارت عامۃ مواخات الناس، حضرت ابن عباس کہتے ہیں آج لوگوں کی اکثر دوستی جو ہے دنیا کے معاملے میں ہے، لیکن یہ ایسے لوگوں کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. امام شوکانی کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ اس حدیث کے بارے میں پوری رات نہیں سویا. یہ حدیث ہے نا، یہ جو اللہ کے لیے دوستی کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے نہ دیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا، یہ اللہ کا ولی بن جائے گا. کہاں پوری رات سوچتا رہا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو پوری رات جگنے کے بعد جو بات آئی وہ یہ کہ یہ شرط لوگوں میں بہت کم ہے. یہ سمجھ لیجئے، بڑے بڑے لوگ مار کھا جائیں گے، بولنے والا شاید اور بھی زیادہ اس سے محروم ہو، کیونکہ جو حدیث ہے انما الناس كالابل العلمية لا تكاد تجد فيها راحلة، بخاری شریف کتاب الامانہ کی سب سے آخری حدیث، 100 اونٹ میں ایک اونٹ بھی سواری کے لائق نہیں ہوتا. 100 آدمی میں ایک آدمی ایمان والا نہیں ہوگا یا امانت دار نہیں ہوگا، 100 آدمی میں ایک آدمی میں بھی ایمان کے صفات نظر نہیں آئیں گے. یہ جو صفت ہے بہت مشقتوں اور پریشانیوں اور محنتوں کے بعد حاصل ہوتی ہے، یا وہ بھی طور پر اللہ کسی کے دل میں ڈال دے، کسی کی پاکیزگی، ان کے ماں باپ کی دعائیں، استغفار کی بنیاد پر اللہ ڈال دے. تو ہمیں بننا ہے. یہ کب تک ہم درس سنتے رہیں گے، کب تک کتاب ختم کریں گے لیکن ایمان ہمارا نہ بن سکا، ہم عقیدہ نہ سیکھ سکے، ہم اپنی زبان کی اصلاح نہ کر سکے، ایمان کی مٹھاس نہ چکھ سکے، تو تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا. وقال ابن عباس وتقطعت بهم الاسباب، قیامت کے دن سارے رشتے یعنی محبت کے سارے پیمانے ختم ہو جائیں گے، تمام دوست جو ہے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقیوں کے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، تمام دوست دشمن ہو جائیں گے سوائے متقی لوگوں کی. اللہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اور جن کے ماں باپ نیک صالح تھے، باپ دادا لکڑ دادا تکڑ دادا، بیٹا پوتا پر پوتا لکڑ پوتا تکڑ پوتا چکڑ پوتا، جتنا سب اگر صحیح تھے، میدان محشر میں اللہ ملا دے گا اپنے عرش کے سائے میں، اور ایک ساتھ جنت میں جائیں گے. اللہ اکبر. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. ان کے باپ دادا لکڑ دادا اور بیٹے پوتے سب جنت میں جائیں گے، اور فرشتے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، جنت میں جا رہے ہو بصبرکم، بما صبرتم بصبرکم وثباتکم، صبر کرنے کی وجہ سے دین پر ثابت قدم تھے، ہوا کے دوش پر نہیں چلتے تھے، میٹھا میٹھا ہاف ہاف، کڑوا کڑوا تھو تھو. ہم 11ویں تو نہیں کرتے لیکن کھانے میں کیا حرج ہے، فاتحہ تو نہیں کرتے، کھا لینے میں کیا حرج ہے. 15 شعبان کا حلوہ مانڈا تو ہم نہیں مناتے لیکن کھا لینے میں کیا حرج ہے. یہ کوئی معمولی بات تھوڑی نہیں ہے، یہ کہاں سے بدعت کا کام ہے. جی مولانا اشرف علی تھانوی بہت بڑے عالم ہیں، حکیم الامت کہے گئے. ان کی کتاب اصلاح الرسول صفحہ نمبر 56 میں یہ ہے، حضرت عمر بن عاص، حضرت عثمان بن ابی العاص کو ختنے کے موقع پر دعوت دی گئی تو انہوں نے دعوت رد کر دی. یہ مسلم احمد کی روایت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ولی عقیقے میں دعوت ہوتی تھی، ختنے میں دعوت نہیں ہوتی تھی. تو آج اتنے بدعات جو ہو رہے ہیں 15 شعبان کے نام پر، حلوے ماڈے چل رہے ہیں، پٹاخہ بازیاں چل رہی ہیں، قبروں کی زیارت ہو رہی ہے، اور قبرستان کو سجایا جا رہا ہے. جو کام مجوسی لوگ نہ کرے یہ سارے لوگ کر رہے ہیں. مجوسی لوگوں نے یہ سب کیا تھا، یہ سارا کام کر رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ میں بھی جاتے ہیں. اس لیے یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. یہ باب تو الحمدللہ ختم ہو گیا، اور اس میں جو ہے جو اہم باتیں تھیں تقریباً ہو گئی. اب اس کے بعد جو باب ہے نا، کیونکہ وہ باب جو ہے لا الہ الا انت سبحانک، محبت کے بعد خوف کا باب ہے، جس میں محبت کی چند قسمیں ہیں: طبعی محبت، فطری محبت، شفقت والی محبت، اور ایک اللہ والی محبت. تو اسی طریقے سے خوف کی بھی قسمیں ہیں. انسان درندے سے خوف کھاتا ہے، چور ڈاکو سے خوف کھاتا ہے، اور اللہ سے بھی خوف کھاتا ہے. اللہ کا خوف سے مراد خشیت والی محبت، عظمت والی محبت. اور جس طرح سے سر کو جسم سے اگر الگ کر دیا جائے تو آدمی مردہ ہو جائے گا،
اسی طرح جس انسان میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا وخافون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو مجھے سے ڈرو. یہ باب انشاءاللہ کل پیش کیا جائے گا اللہ کی توفیق سے. تب تک اجازت دیجیے، دیکھتا ہوں اگر کچھ ایسا موضوع رہ گیا ہو جس کا بتانا ضروری ہو تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. اور جو باتیں تقریباً ہو گئی. ہاں، ولایت کے متعلق ایک بحث ہے، ذرا سن لیجیے. اللہ کا ولی کون ہے بھائی؟ تو سنیے. اللہ کی جانب سے بندے کے لیے ولایت، عام تدبیر و تصریف والی ولایت، یہ مومن اور کافر سبھی کو شامل ہے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی اللہ تعالیٰ پورے کائنات کی تدبیر کر رہا ہے، تمام بندوں کی ضرورت کی تکمیل فرما رہا ہے. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمام بندوں کا ولی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام بندوں کا محافظ ہے. یہ ہو گیا نا نمبر ایک. خاص عنایت، توفیق اور ہدایت والی عنایت یہ مومنوں کے لیے خاص ہے. یعنی جس طرح ربوبیت اللہ کی عام ربوبیت، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور خاص ربوبیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی حفاظت کرتا ہے، ان کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، ان کے ایمان کو بڑھاتا ہے، ان کے علم کی حفاظت کرتا ہے، شیطان کے فتنوں سے بچاتا ہے، دن بدن اللہ ان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے. یہ ربوبیت خاصہ ہے، تو اس کو ولایت خاصہ کہیں گے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر یہی کامیاب ہیں. اچھا بندے کی جانب سے اللہ کے لیے یہ شرعاً واجب ہے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی بندے کے اوپر یہ واجب ہے کہ بندہ اللہ کو اپنا ولی سمجھے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ سے دوستی کرے اور اس کے رسول سے دوستی کرے اور ایمان والوں سے دوستی کرے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، یہ اللہ کی پارٹی ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کے گروہ ہے، اور یہی لوگ غالب آئیں گے. یہ صفت جس دن ہمارے اندر آ جائے گی، اللہ ہمارے دین کو غالب کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے محنتوں کو غالب کر دے گا، اور اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت عطا فرمائے گا. محبت سے متعلق عبادت کے اعتبار سے محبت کہتے ہیں وہ محبت جو بذات خود عبادت ہے. یعنی اللہ سے محبت جو ہم کرتے ہیں یہ محبت بھی عبادت ہے، کیونکہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، عظمت والی محبت کرتے ہیں، یہ عبادت قلبیہ ہے. ایسی عبادت والی محبت صرف اللہ کے لیے ہوگی جس میں خاکساری اور تعظیم کو واجب قرار دے، جو ایسی عاجزی اور خاکساری والی جازان ہو گئی. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.